کی بات ہے، یہ کتنی بڑی بدعقلی کی بات ہے کہ لوگ اپنی بہن سے نکاح نہ کریں اور دوسرے کی بہن بیٹی کے ساتھ نکاح کر لیں، جبکہ بہن اپنے بھائی کے مزاج کو جانتی ہے، اس کے مزاج سے واقف ہے، وہ جانتی ہے میرے بھائی کا غصہ کب آتا ہے، وہ جانتی ہے کہ میرے بھائی کا غصہ کیسے دور ہوتا ہے۔ ایک بہن اپنے بھائی کے مزاج سے اچھی طرح واقف ہے، وہ خوبصورت بھی ہے، وہ حسین ہے اور جمیل بھی ہے، لیکن یہ کتنی بڑی بدعقلی کی بات ہے کہ ایک بھائی اپنی خوبصورت بہن کو اور ہم مزاج بہن کو چھوڑ کر دوسرے کی بہن سے شادی کر لیتا ہے اور اپنی بہن کو کسی دوسرے کے حوالے کر دیتا ہے۔ جب ہماری بہن ہمارے لیے کھانا بنا سکتی ہے، ہمارا پریشانی میں سر دبا سکتی ہے، ہمارے لیے بستر بچھا سکتی ہے، ہمیں دوا کھلا سکتی ہے، ہمارا مجبوری اور پریشانیوں میں ہمارا خیال رکھ سکتی ہے، تو پھر شادی کر کے اس کے ساتھ جنسی تسکین اور جنسی لذت حاصل کیوں نہیں کی جا سکتی ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ نجدی وہابی ملا ہے جو اس وقت بہت بڑی زبان رکھتا ہے اور کیسے شریعت پر بھونک رہا ہے۔ خدا را بچو ایسے بدبخت کو سننے سے جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتے ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر خون میں خرابی ہے، اگر ڈی این اے میں خرابی ہے، تو چاہے وہ کتنا بڑا عالم بن جائے، چاہے وہ کتنا بڑا ہی کیوں نہ عالم بن جائے، کتنا ہی بڑا مولانا بن جائے، مگر حقیقت چھپ نہیں سکتی ہے۔ دیکھیے یہ جو بات کہہ رہا ہے آپ نے سن لیا، یہ ہے اہل حدیث کی ناجائز اولاد، کیونکہ حلالی آدمی، حلالی انسان ایسی بات کبھی بھی کہہ نہیں سکتا ہے۔ آپ نے سن لیا، ایسی باتیں کوئی غیر قوم بھی نہیں کہہ سکتا ہے۔ یہ تو بکری اور مرغیوں کی فطرت کی بات کر رہا ہے، یہ انسانیت کی بات نہیں کر رہا ہے۔ بتائیے کتنا بڑا جاہل ہے اور کتنا بڑا بدبخت ہے کہ اپنی بہن کے ساتھ کسی کا نکاح ہو سکتا ہے، مگر ان کے خیالات کتنے گندے ہیں، ان کا تصور کتنا گندا ہے۔ دیکھیے کہ کس طرح سے یہ بکواس کر رہا ہے، اور ہمارا نوجوان طبقہ نہیں اجی بہت بڑا مولانا ہے، اتنے ان کے فالوورز ہیں، یہ ہے وہ ہے یہ ہے۔ فالوورز کو دیکھ کر کے چلے جانے والوں، ان کے چاہنے والے کو دیکھ کر کے جانے والوں، تمہارا ایمان ہی ختم ہو جائے گا۔ اپنے ایمان کو نہیں بچا سکتے اگر ایسے لوگوں کے ساتھ رہے تو۔ اس لیے میرا رب قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے۔ یہی سب بات جب ہم بتا دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ فتنہ مت پھیلاؤ۔ آپ ہی بتائیے کہ فتنہ کون پھیلا رہا ہے؟ فتنہ ہم پھیلا رہے ہیں یا یہ پھیلا رہے ہیں؟ اٹھ پٹانگ باتیں کون کر رہا؟ ہم کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ یہی سب بات جب ہم لوگ بتا دیتے ہیں تو ہم لوگ جھگڑلو مولوی ہو جاتے ہیں، ہم لوگ فتنہ پھیلاتے ہیں۔ خدا را ہوش کے ناخن لو، ایک بار نہیں تو بار بار اس کی باتوں کو سنو اور ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ، کیا ایسی بات کوئی عالم کہہ سکتا ہے؟ ارے عالم کو چھوڑ دو، تھوڑا سا دماغ رکھنے والا، تھوڑی سی عقل رکھنے والا کوئی بندہ مومن بھی ایسی بات کہہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو ایسے بدبخت سے، ایسے بے دین سے بچ کر رہنے اور اپنے ایمان کی تحفظ کرنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجائے سید المرسلین۔